بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل پارٹ 3 میں ہم نے یہاں تک دیکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم کیا کہ وہ سرد ہو جائے، ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اب سلامتی والی کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہ آگ انہیں مائنس ٹیمپریچر میں جا کے کہیں بہت زیادہ اتنی ٹھنڈ نہ پہنچا دے کہ وہ ان کو نقصان کرے۔ ان کے لیے سلامتی والی ہو جائے، یعنی ایسی ہو جائے جس میں وہ آرام سے سروائیو کریں، ٹھیک رہیں، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب یہ سارا منظر ہو رہا تھا، آگ میں جلایا جا رہا تھا اور آگ کو حکم ہو گیا تھا کہ وہ سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے، اس وقت ایک پرندہ تھا، چڑیا تھی ایک، اور وہ اپنی چونچ میں پانی لے کر آ رہی تھی، اور چڑیا کی چونچ میں کتنا ہی پانی آ جاتا ہے، تو وہ اس آگ میں جتنے دور سے یا جس طرح سے پاسبل تھا وہ چڑیا اس میں پانی ڈال رہی تھی، اور بار بار جاتی تھی، چونچ میں پانی لاتی تھی اور آگ میں پانی ڈالتی تھی۔ تو یہ حکایت ہے اور موٹیویشن کے لیے ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اس چڑیا سے پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری اتنی چھوٹی سی چونچ ہے، اس میں اتنا سا پانی آتا ہے، تم نے پانی بھر کے لا کے اور آگ میں ڈال رہی ہو، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اب تو نہیں بجھے گی، تو بہت مثل جہنم ایسی آگ ہے۔ تو چڑیا نے اسے پتہ ہے کیا کہا؟ چڑیا نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ وہ لسٹ بنائیں گے جس میں آگ لگانے والوں کے اور آگ بجھانے والوں کے نام ہوں گے، تو میں چاہتی ہوں میرا نام ان لوگوں میں آئے جنہوں نے کم از کم کوشش کی ابراہیم علیہ السلام کو سیو کرنے کی، آگ کو بجھانے کی۔ تو یہ ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ اس نے ایک اچھے کام میں حصہ ڈالا اور ایک پرندے نے ایسا سوچا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی سے مدد طلب نہیں کی تھی اور سیدھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہا تھا، اور اللہ تعالیٰ اکیلے ہی کافی تھے انہیں بچانے کے لیے، اور بچا چکے تھے۔ بٹ جو نیکی کرنا چاہتا ہو پھر وہ ہر طرح سے کرتا ہے۔ تو چڑیا کی مثال ہمارے لیے کافی لیسنیبل ہے۔ آگ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، اور جو لوگ تھے وہ اپنے سمجھ تو گئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن وہی بات ہے نا کہ جن کے دل پہ مہر لگ جائے وہ پھر ایمان لانے کے رہتے نہیں ہیں، تو ایمان تو وہ لائے نہیں، اور یہ کہا کہ بھائی ہمارے جو بت ہمارے خدا ہیں وہ ہم سے ناراض ہو گئے، ابراہیم سے خوش ہو گئے، ان کو بچا لیا، تو وہ وہاں سے اپنے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، ان کو وہیں اسی طرح چھوڑ کے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اپنی زوجہ، اپنے بھتیجے کو لیں اور یہاں سے ہجرت کر لیں۔ تو اب جس بھتیجے کا ذکر اس میں آ رہا ہے، یعنی کہ لوط علیہ السلام، ان کا قصہ بھی ہم آگے سنیں گے، دونوں انبیاء اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لوگوں کو سمجھا دیا ایک طرح سے کہ یہ ان کے خدا جھوٹے ہیں، اور حق کا میسج بھی ان کو دے دیا ہے، تو اب آپ یہاں سے ہجرت کر لیں۔ نہ ان کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، دوسرا یہ آپ کا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے کیونکہ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ حکم ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام، انہوں نے ہجرت کی، اور ایک علاقہ تھا کنعان، وہاں جا کے وہ سیٹلڈ ہو گئے۔ انہوں نے وہاں چراہ گاہوں میں اپنے بھیڑ بکریوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اپنے خیمے وہاں گاڑ لیے۔ اب یہاں پر داستان ابراہیم جو آگ والا واقعہ ہے اس سے ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں سے ایک نئی داستان کا آغاز ہو گیا، کیونکہ داستان ابراہیم میں بہت سارے واقعات موجود ہیں، یہ بہت سارے واقعات کا مجموعہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ڈیوائیڈ کیا تبلیغ کے لیے۔ لوط علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، ایک اسپیسیفک علاقہ دیا گیا کہ وہاں جا کے انہوں نے اللہ کا میسج دینا ہے، لوگوں کو ایمان لانے کے لیے، ان کو کانسیپٹ کو ان کے کلیئر کرنا ہے، اور بتوں کی پرستش اور بہکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے۔ اور بچے ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کنعان میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی کہ انہوں نے تبلیغ کرنی ہے، انہوں نے اپنے طور پہ دین کو پھیلانا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام اپنے طور پہ کرتے رہے، بہت ٹائم تک کرتے رہے۔ بہت کم لوگ ایمان لائے، لیکن قریب قریب کے جو بادشاہ تھے وہ آپ کی بہت عزت کرتے تھے، تو کم لوگ ایمان لائے، بٹ ان کے یہ میسیجز لوگوں کو سمجھ آئے اور بہت سارے لوگ
یعنی جو کم تعداد تھی وہ ایمان لے آئی ان پر. تو بہت سال تک یہ چلتا رہا. اب مصلحت تھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حضرت سارہ علیہ السلام سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب تک کوئی اولاد نہیں تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی 80 سال، لیکن اولاد کوئی نہیں تھی ان کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، جو کہ حضرت سارہ سے نہیں تھے، حضرت حجر علیہ السلام سے تھے. اور ابھی یہ جو پیسز میں باتیں ہو رہی ہیں یہ پوری ایک داستان کی شکل اختیار کریں گے. اب یہاں شارٹلی اس پہ بھی نظر ڈال دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام کہیں گئے تو وہاں ایک بادشاہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ بھائی وہ کوئی بھی خوبصورت عورت دیکھتا ہے تو اس کے شوہر کو مروا دیتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کا حکم آیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ وہ ان سے کوئی پوچھے گا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے کون ہے تو وہ کہیں گی کہ ان کے بھائی ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو سمجھا دیا اور کنونس کر لیا کہ دینی طور پہ وہ ان کی دینی بہن ہے، حالانکہ تھی وہ ان کی زوجہ. تو اب یہ مصلحت تھی. اب بادشاہ کے سامنے حضرت سارہ علیہ السلام گئیں تو بادشاہ نے جب ان کو دیکھا، پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی ہیں. بادشاہ بدنیت تھا، اس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا تو سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ کی موومنٹ کو ختم کر دیا، اور وہ پتھر کا محسوس ہوا یا اسے محتاج محسوس ہونا شروع ہو گیا. اب پھر حضرت سارہ علیہ السلام نے نیک نیتی میں دعا کی کہ وہ ٹھیک ہو جائے اس کا ہاتھ، تو ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر ایسا ہوا کہ 2-3 دفعہ ایسے ہی ہوا، تو آخر میں بادشاہ نے کہا کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی عام عورت نہیں ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ دعا کریں اور میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے، میں اب ایسا کچھ نہیں کروں گا. تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اب بادشاہ نے روانگی میں اپنی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام ان کے خدمت میں دے دی. تو یہ وہ ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اب سارہ علیہ السلام کی تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح حضرت حاجرہ علیہ السلام سے کروا دیا تھا، اور حضرت حاجرہ علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. یہ چیز حضرت سارہ علیہ السلام کو کافی پریشان کرتی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے خیمے میں بیٹھے تھے اور کچھ مہمان تشریف لائے. انہوں نے ان کو بٹھایا، بہت عزت و احترام کیا، مہمان نوازی کے لیے بچھڑا بھون کے لائے، ان کے لیے وہ رکھا. لیکن مہمان کھانا نہیں کھا رہے تھے. انہوں نے سوچا کہ بھائی مہمان کیا ہو گیا، کیا ایسی بات ہو گئی، کچھ برا لگ گیا، کیا ہوا، مہمان کھانے کو ہاتھ کیوں نہیں لگا رہے. پھر مہمانوں نے بتایا کہ وہ انسان نہیں ہیں، فرشتے ہیں، اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کے اوپر خوشخبری لائے تھے. انہوں نے ان کو بتایا کہ جلد آپ کے گھر ایک بیٹے کی ولادت ہوگی، ایک لڑکا پیدا ہوگا. تو حضرت سارہ علیہ السلام خوش تو بہت خوش ہوئی، لیکن اس سے زیادہ وہ حیرت میں چلی گئی، کیونکہ وہ بہت زیادہ عمر کی تھیں اور ایسا ممکن نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ عمر کے اس حصے میں مجھ بانجھ بڑھیا کے لیے یہ کہاں ممکن ہو سکتا ہے. خیر، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو خوشخبری ان کے لیے لائے تھے وہ انہیں بتائی. اب جب وہ جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ذمے جس قوم کا ذمہ لگایا گیا تھا ہدایت کے لیے، وہ قوم بدکار ترین ہو گئی ہے، اتنی بدکار ہو گئی ہے کہ باز نہیں آ رہی ہے، اور اب اس پہ عذاب کا وقت ہے. تو آسمان سے پتھر برسا کے ان کو ختم کرنے کا اور نیست و نابود کرنے کا اللہ کے عذاب کا وقت آ چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بات کی، کوشش کی کہ اس عذاب کو روکا جائے. وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ایمان رکھتے ہوں گے اور وہ بے گناہ مارے جائیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی بے گناہ کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ وہاں جو بھی ایمان والے، جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب آیا ہے تو ایمان والے لوگوں کو وہاں سے ہجرت کروا کے اور پھر اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں پر عذاب نازل کیا ہے. تو فرشتوں نے بھی ان کو بتایا کہ آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام کے علاوہ وہاں کوئی خاندان ایسا نہیں ہے جو راہ راست پر ہو، اور اب ان پر عذاب لازم ہے کیونکہ وہ بدکار ترین قوم ہے. اب قوم لوط پوری تباہ کر دی گئی، یہاں تک کہ لوط علیہ السلام کی زوجہ بھی، کیونکہ وہ بھی بدکاری میں، گناہ گاروں میں تھی. اب وہ وقت آ گیا تھا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر ایک اور بیٹے کی ولادت ہو گئی حضرت سارہ علیہ السلام کے ذریعے، جس کی خوشخبری فرشتے لے کر آئے تھے. دوسرا چھوٹا بیٹا
پہلے تو اسماعیل علیہ السلام ہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام سے، اب یہ دوسرے بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم آیا، ایسا کیا اب تبدیلی آ رہی ہے داستان میں کہ بہت زیادہ تبدیلی آ جائے گی اور بہت، تو یہ اب اس داستان کا نیا موڑ ہے۔ اب اسی سب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا ایک نیا حکم آتا ہے۔ وہ حکم کیا ہے کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک ایسی جگہ ہے جو کہ بالکل ہی ویران، جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی آدمزاد ہے، اسی جگہ چھوڑ کر آنا ہے۔ تو آگے کیا ہوگا یہ نیکسٹ پارٹ میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔